اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام قابل سعد اکرام معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک محترم شخصیت کی بدولت اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے حوالے سے اس محفل کو سبب بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص مہربانی اور عفو درگزر سے جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کا تمام اجر عظیم اس مرحوم شخصیت کو عطا فرمائے جس کی بدولت آج ہم یہاں آئے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی بساط اپنی قدرت بسیط سے بسائی اور اس میں اپنی صنائی کے خوب رنگ بھرے۔ اس نے اپنی الوہیت، ربوبیت، وحدانیت، رزاقیت، رحمانیت، رحیمیت، قدوسیت اور الوہیت کے خوب بھرپور مظاہرے فرمائے، اور اس کے بعد اس نے انسان کو دعوت فکر و عمل دی ہے، اور پھر اس کو اس کی اپنی حیثیت بھی خوب بتائی ہے کہ تیری تخلیق کیا تھی، تو کہاں سے چلا، تجھے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کن مراحل سے گزارا، اور تیرا اس جہان میں لانے کا مقصد کیا تھا، اور پھر یہ سارا کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد اسے یاد کروایا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن تو میرے حضور کھڑا ہوگا اور میرے سارے ان انعامات کے تجھ سے سوال کیے جائیں گے اور تو اس کا جواب دے رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اعزاز تخلیقی طور پر بخشا ہے وہ کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشوں پر اپنی نوری مخلوق کے سامنے اس کی تخلیق کے اظہار فرمایا تو وہ بڑا عجیب سماع تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ فرما رہا ہے میں ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کرنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے زمین پر بڑے نظام چلائے ہیں، جس پر میں نے اس کے مستقر کے لیے، اس کو وہاں بھیجنے کے لیے اس کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے سارے انتظام مکمل فرمائے۔ حدیث مطہر و مقدس ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس جہان میں لانے کا ارادہ فرمایا تھا تو اس سے اس 50,000 سال پہلے انسان کے اس زمین پر ضروریات اور تقاضے جتنے موجود تھے ان کو پہلے یہاں بھجوایا، اس کے بعد انسان کو یہاں لایا۔
اس لیے کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، یہ اللہ کی خلافت اور نیابت کے شرف سے اور اس اعزاز پا کر اس جہان پر آ رہی تھی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے تیری ابتدا جو اس جہان میں کی ہے اس کی تجھے یاد دہانی کرا دوں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ارے کہیں تو یہ مت سمجھ بیٹھے کہ ہم نے ایسے ہی تمہیں حادثاتی طور پر اس جہان میں بنا کر بھیج دیا۔ ہم نے کہاں سے تیری تخلیق کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے ہم نے رزق اکٹھا کیا، پھر اس کو تیری تخلیق کا ذریعہ بنایا، پھر تجھے شکم مادر میں کتنے مراحل سے گزارا، اور تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تجھے ایک گوشت کے لوتھڑے سے پھر ہم نے تجھے پھیلایا، تیرے اندر ہڈیوں کا نظام بنایا، جوڑ لگائے، اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اس کے اوپر کھال کو اگایا، اس کے بعد تیرے بال بنائے، تیرے اعضاء اور جوارے بنائے، اور تجھے اتنا خوبصورت انسان بنا کر ہم باہر لائے۔ اور وہ کس لیے تھا؟ کیوں تھا؟ کہتا ہم یہ دیکھ لیں کہ تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے، ہم نے تجھے مقام کتنا دیا ہے، اور اس مقام کی قدر کر کے جب تو ہمارے پاس آئے گا تو اس وقت ہم تجھے بتائیں گا ہم نے تجھے یہ کچھ دیا تھا اور تو کیا کر لایا ہے۔ تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیرے اعضاء اور جوارے تجھ پر گواہ بنا کر ہم تجھے بتائیں گے کہ ہم نے تجھے کس لیے تخلیق کیا تھا اور تو وہاں کیا کر کے آیا تھا۔ جس انسان کو اس جہان کی زندگی میں یہ احساس ہوتا ہے اور اس کے اپنے ذہن میں شعور اور لاشعور میں وہ اس حقیقت کا ادراک رکھ کر اس جہان میں آتا ہے اور اس جہان کے لیے اللہ کے حضور حاضری کے وقت سرخ روح ہونے کی آرزو لے کر اس جہان میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ انعام پا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کائنات کی تخلیق کا تعلق ہے وہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ یہ تخلیق میری ہے، یہ کائنات میں نے بنائی ہے، یہ میرے حکم سے پیدا ہوئی ہے، مالک اس کا میں ہوں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ بادل میرے حکم سے برستے ہیں تیرے لیے، یہ زمین کی رویدگی میں جو دانہ تم پھینکتے ہو وہ میرے حکم سے پھٹتا ہے اور وہ کونپل بنتی ہے، تیرے لیے غذا کا سبب بنتا ہے، ان درختوں کے اوپر پھل اگتے ہیں، پھر ان پھلوں کے اندر کھٹاس اور مٹھاس میرے حکم سے بھری جاتی ہے جو تیرے دسترخوان پر آتی ہے اور تو کھاتا ہے۔ یہ ساری میری نعمتیں صبح شام تیرے لیے موجود ہوتی ہیں اور تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تو کس کے لیے یہاں ہے۔ یہ جو احساس ہے معزز حاضرین اور خواتین و حضرات، اس احساس کا نام ایمان ہے، اور جس کے اندر یہ سارا جوہر موجود ہے اور وہ اس کو سامنے رکھ کر اس جہان میں رہ رہا ہے، کل کو اللہ کے حضور وہ سرخ روح ہوگا۔ اللہ نے اس کائنات کو اتنا حسین اور زیبا اور رعنائیاں عطا کی ہے، مگر وہ کہتا ہے میں نے اس جہان کو نہیں رکھنا۔ اس کی قدرت کاملہ کا عجیب نظام ہے، وہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے پہاڑ اور یہ ساری زمین اور یہ سارے آسمان میں روئی کی طرح دھن کے رکھ دوں گا، کھڑکھڑا جائے گی ساری کائنات جب میرا امر آئے گا۔ القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، ارے تجھے پتہ ہے یہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ اور اس دن جو ہے انسان اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، گھبرائے ہوں گے، انہیں میرے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اور جس دن وہ ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن بنایا ہے میں نے۔ یہ احساس جس انسان کو اس جہان میں ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔
وہ فرما رہا ہے کہ میں نے کلم ہل بالبصر او ہو اقرب، جب میرا حکم آئے گا اور اس کائنات کو میں نے کھڑکھڑا دینا ہے، پہاڑوں کو میں نے اڑا دینا ہے، سمندروں کو آگ لگا دینی ہے، آسمانوں کے اندر سوراخ ہو جانے ہیں، ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کو پہچان نہیں جا سکتا، ماں بہن سے بھاگے گی اور بیٹی بیٹے سے بھاگے گی اور والدین ایک دوسرے کو ناواقف ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے یہ وقت بھی میں نے تجھے لانا ہے، یہ سارا جو اس نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے اس میں ایک ایک احوال اس نے لکھے۔ بڑا عجیب سما ہوگا معزز حاضرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن وہ ہوگا اس دن عجیب بات ہوگی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب موت کے وقت سے پہلے جب اگر کسی کو اس جہان میں زندگی عطا ہے اور قیامت آ گئی تو اس قیامت کا پتہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وہ ایک پھونکنے والا پھونکے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو اسرافیل فرشتہ اس پر مقرر ہے اس کے ہاتھ میں وہ پھونکنے والا موجود ہے، اس کا دایاں پاؤں آگے ہے اور بایاں پیچھے ہے، اور منہ سے تھوڑا سا آگے کر کے اس نے وہ رکھا ہے، اور اس کی نظر براہ راست عرش عظیم کے مالک پر ہوتی ہے کہ کب وہاں سے اشارہ آئے اور وہ یہ پھونک دے اور ساری کائنات کو کھڑکھڑا کر رکھ دے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ کسی لمحے بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ کہتے ہیں جب وہ حکم آئے گا تو اس حکم کے نتیجے میں ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ یہ 2 دفعہ ہوگا۔ جب ایک دفعہ اس کا حکم آئے گا تو اور وہ فرشتہ جو ہے وہ قیامت کا اعلان فرمائے گا، ہر چیز کلم ہل بصر او ہوا اقرب، تیری آنکھ کی جھپک سے پہلے یہ کائنات ملیا میٹ ہو جائے گی۔ وہ اس پر قادر ہے، کر سکتا ہے، اور پھر 40 سال تک ساری کائنات ختم ہوگی، صرف وہی ہوگا جو کائنات کی تخلیق سے پہلے تھا، اب ہے، اور اس کو ابد الآباد تک اس کی ذات کو فنا نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے ساری کائنات میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، بتا آج کس کی بادشاہی ہے۔ آگے تو کچھ ہوگا نہیں، کوئی کیا بتائے گا، سب چیز تو وہاں فنا ہو چکی ہوگی، پھر اس کا جواب بھی وہ خود ہی دے گا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس قہار کی ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی متبرک ذات ہے، کائنات کا سب سے عظیم ترین ہستی ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا۔ کہتا ہے یہ سارا ملک، یہ ساری بادشاہی، یہ ساری کائنات میرے قبضہ ہے، قدرت میں۔ ید الملک، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں جو چاہوں سو کروں۔ اور وہ فرمایا میں نے ہی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت تخلیق کی، اس نے دیکھا حیات سے پہلے موت کا فرمایا، خلق الموت، اس کے بعد فرمایا والحیات۔ حیات کیا ہے؟ یہ موت سے پہلے کی تیاری ہے اللہ کے حضور حاضری کی، اور جس کو یہ احساس اس جہان میں ہو جاتا ہے
اور وہ اس احساس کو اپنی زندگی کا حاصل بنا کر اللہ کے حضور حاضری کا اس کے شعور اور لاشعور میں یہ حقیقت سما جاتی ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہمارے حضور آئے گا تو اپنے آپ کو سرخ رو پائے گا۔ اس کائنات کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت نہیں۔ متاع الغرور غر ہے یہ، جیسے آپ کوئی چیز اٹھائیں اور اپنی ہتھیلی پر رکھیں، اس کو مروڑیں اور پھونکا ماریں اور وہ اڑ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کائنات اسی طرح ایک دن میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ یہ شمس کورت، یہ سورج جو اتنی روشنیاں بکھیرتا پھر رہا ہے، اس سورج کو اپنی جان کی پڑی ہوگی اور یہ پھٹکتا پھر رہا ہوگا، اس کا نور ختم ہو جائے گا، اس کو منزل بھول جائے گی۔ ایک اور جگہ کہتا ہے جو میں الشمس والقمر، یہ چاند اور سورج کو اپنی منزلیں بھول جائیں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر پانچ پانچ ہو جائے گے۔ تیری میری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری اوقات تو یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے امر آتا ہے اور ملک الموت نظر آتا ہے تو ابھی سانس چل رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کی پلکیں ٹھہر جاتی ہیں، ہمارا جسم بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں اس کی طرف ہوتی ہیں اور پھر اس کے اور بندے کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، بڑی عجیب ہوتی ہے۔ قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، اس وقت انسان کہتا ہے جناب میں بڑا مسکین ہوں، میں بڑا ضعیف ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہاں جب یہ موقع نہیں آتا تو ہم زمین پر ایسے ہوتے ہیں جیسے زمین بنی ہی ہمارے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے تو تجھے اپنا خلافت اور نیابت کا اعزاز دے کر بھیجا تھا، تو یہاں خود اپنے آپ کے اندر بیٹھ کر تو میرے دین کی عظمت اور تقدس سے باغی کیوں بنا تھا؟ یہ احساس سے یہاں جو ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ عجیب سما ہے، جب وہ ملک الموت آتا ہے اللہ کہتا ہے ساق و بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب وہ آ کر تجھے بتاتا ہے کہ تیری روح کھینچنی ہے، اس کی دہشت اور اس کی ہیبت سے تیری پڈلی پر پڈلی بج اٹھتی۔ الی ربک یومئذ المساق، تجھے پتا ہوتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں۔ ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے اذا الظالمون فی غمرات الموت باسطوا ایدیکم، فرشتہ جو آتا ہے جب موت کے غمرات اور سکرات کا عالم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے باسطوا ایدیکم، وہ اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے آگے، کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکال اپنی روح کو یہاں۔ اور حدیث شریف میں ہے جس کی اس جہان میں زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے سائبان میں گزری ہوتی ہے، حدیث مبارکہ ہے جب اس کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو وہ اس تیزی سے اس جسم سے نکل کر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے جیسے کوئی مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو اور آپ یکدم اس مشکیزے کا منہ کھول کر اس کو الٹے تو جس تیزی سے پانی نکلتا ہے اس تیزی سے بھی زیادہ ایک آدمی کی روح نکل کر اللہ کے حضور چل پڑتی۔ میرے بھائی یہ حقائق ہیں، یہ بیت رہا ہے، ہر بندہ جو جا رہا ہے وہ بیت رہا ہے اس پر۔ عرض یہ ہے کہ اگر اس جہان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر نہ رہے تو پھر ہما و شما تیری میری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو چلے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وقت آ رہا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ صدیقہ کائنات، آپ کا سر مبارک اس ہستی کی گود میں تھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ اپنے ابو کے تشریف فرما تھیں۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی، حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سمجھا شاید کوئی مانگنے والا فقیر آیا ہے، تو انہوں نے اندر سے آواز دی، دروازے پر دستک نہ دو، میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور اپنی لخت جگر سے کہا، بیٹی یہ جو باہر کھڑا تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے اندر آنے کی، یہ وہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، جب یہ آتا ہے تو چلا آتا ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ تیرے ابو کا در اقدس ہے جس پر کھڑے ہو کر وہ بھی ہاتھ باندھ کر اجازت مانگ رہا، اسے آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کی تیاری پتہ کیا فرمائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کھڑے تھے، ان کی جیب مبارک میں مسواک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کی طرف جب بار بار دیکھتے تھے تو عفیفہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں، رازدان رسول تھیں، تو فرمایا آپ کو مسواک کرنے کو دل فرما رہا ہے جانے سے پہلے۔ آپ نے ایسے اشارہ فرمایا، انہوں نے اپنے بھائی کی جیب سے مسواک نکالا، آپ کے دست اقدس میں دیا، وہ ذرا سخت تھا، آپ نے اپنے دہن مبارک سے اس کو نرم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک مبارک کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں سر رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ جو باہر سے آیا تھا اس کو اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک اوپر اٹھائی، اور آخری لفظ جو اس جہان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، الی رفیق الاعلیٰ، اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں، یہ الفاظ نکلے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ کی انگلی مبارک نیچے آئی، میں نے دیکھا تو آپ اس جہان سے جلوۃ الفروز ہو گئے تھے، اگلے جہان میں جا رہے تھے۔ ارے بھائی یہ تو ہوگا، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوگا، جب اس ہستی کے ساتھ ہوا تو ہم کون ہیں؟ مگر ہر بندے کے ساتھ وہاں اس کی جو اس نے یہاں اس جہان میں کیا دھرا ہے اس کے مطابق سلوک ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جب انسان کی چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے اور قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سوال اس سے اسی دوران کر لیتا ہے اور اس بندے کو جواب دینا پڑتا، اور اگر ان 40 سوالوں میں وہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ ابھی قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا، قدمونی، حدیث کا لفظ ہے قدمونی، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، اللہ کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے، میرے رب نے عرش کے دروازے کھول رکھے ہیں، قبر کو اس نے مہکا دیا ہے، تو مجھے وہاں پہنچاؤ تاکہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ یہ حاضری بھی بڑی بڑی عجیب ہوتی ہے، اس کے بھی بڑے عجیب و غریب انداز ہوتے ہیں۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے حضرات کے جب اس دور کے جب وہاں وہ تھے آج سے 900 سال پہلے، تو جو معروف ہستیاں ہوتی تھیں ان کے احوال کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ کے حضور حاضری ہوئی، وہ بڑی حاضری عجیب ہوتی، بہت عجیب ہوتی، اور وہاں جب حاضری ہوئی تو میرے اللہ نے پوچھا سفیان آئے ہو؟ اللہ کے حضور سلام عرض کیا، فرمایا سفیان پیچھے دیکھو میری جنت سجی ہوئی ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا، میرے اللہ نے فرمایا جاؤ تمہارا حساب ہو گیا، بس سلام دعا ہی بہت۔
امام غزالی نے اپنی احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے پیچھے دیکھا، وہ فرماتے ہیں میں نے قدم اٹھایا، میرا ایک قدم پل صراط پر پڑا، دوسرا قدم جنت کے وسط میں پڑا۔ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، اللہ کرے ہم سب کے ساتھ ایسا ہو، اس کے لیے تیاری کر لو میرے بھائی، اسی کے لیے تیاری کرنے کا نام ہی ایمان ہے، وہی مسلمان ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے دنیا جو ہے وہ وہاں کھڑی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری انسانیت کی 120 صفحے ہیں جو وہاں لگے ٹوٹل، اس میں سے 80 صفحے محمد رسول اللہ کی امت کی، باقی انسانیت 40 صفحوں میں آ جائے گی۔ اور جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور کارکنان قضاء و قدر وہاں انسانیت کے ریوڑ اللہ کے حضور کھڑے کر کے اللہ کہے گا ان کو لے جاؤ، جنتی جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ وہ بھی عجیب ایک مشکل مرحلہ ہوگا، عجیب۔ یہ جو یہاں ہمیں اسلام کے اندر بڑے نقص نظر آتے ہیں، جو سب سے زیادہ نرم گوشہ اسلام کے بارے میں آج ہمارے دلوں میں سما گیا ہے، کفر اور طاغوت نے یہ زہر بھر دیا ہے کہ جی اسلام ہے بہت اچھا مذہب، مگر آج کے دور میں امپریکٹیکیبل ہے۔ اس کا جواب وہاں دینا پڑے گا جب وہ پوچھے گا نا میں نے جو اتنا بڑا نظام تیرے لیے نازل کیا تھا، 23 سالہ دور نبوت میں معزز خواتین و حضرات 26,000 اڑانے بھری ہیں، جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا سے طلب اثر محمد رسول اللہ تک 23 سالوں میں 26,000 دفعہ جبرائیل امین یہ اللہ کا پیغام لاتا رہا ہے، سناتا رہا ہے۔ الیاذ باللہ اگر تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ امپریکٹیکیبل ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے الیاذ باللہ یہ افسانہ بنایا تھا، اس پر انسانیت چل ہی نہیں سکتی۔ اگر اس نے 23 سال میں اپنے جبرائیل سے 26,000 دفعہ یہ پیغام محمد رسول اللہ تک پہنچایا، اگر تو کندھے اچک کر کہہ دیتا ہے اٹس اے گڈ ریلیجن بٹ somehow it's not practicable nowadays، اس کا جواب ہوگا 50,000 سال کا دن اس نے اسی لیے رکھا، اس پر جواب دینا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس وقت بڑا عجیب منظر ہوگا، لوگ جا رہے ہوں گے اور اللہ کہتا ہے کالمز اینڈ کالمز جا رہے ہوں گے، ریوڑ کے ریوڑ انسانوں کے ہانکے جا رہے ہوں، اور وہ اوپر اپنے عرش عظیم پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا ہر انسان کو، اور وہاں وہ فرمائے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، روکو اس کو یہاں، ملائکہ اس کو وہیں پکڑ کے کھڑا کر لے، اور اس وقت اللہ اس کو وہی عرش عظیم پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ الیس ھذا بالحق، مجھے بتاؤ جو میں نے 23 سال میں تیرے لیے نظام زندگی بھیجا تھا وہ ٹھیک تھا یا امپریکٹیکیبل تھا، اب بتا مجھے۔ پتہ وہاں کیا کہے گا وہ کہے گا قالوا بلا وربنا، وہاں قسم ساتھ کھا جائے گا مجھے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے وہ سب ٹھیک تھا، وہ ایبسولوٹ پریکٹیکیبل تھا، وہ سب سے بہترین تھا۔ وہ کہے گا فذوق العذاب، اس کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے، بما کنتم تکفرون، تم اسی کا انکار کرتے رہے ہو۔ میرے بھائی اسلام اللہ کا انعام، اسلام اللہ کا کلام، قرآن زندگی کا بہترین پیغام،
اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فضان، 23 سال پر محیط جبرائیل امین کی اڑان، اور یہ ہمارے لیے اللہ کا زندگی گزارنے کا اس جہان میں پیغام۔ بات اس پر ہوگی، باقی کسی موضوع پر نہیں ہوگی۔ اور بڑا عجیب سما ہوگا۔ وسیق الذین اتقوا، اسی طرح ایک ریوڑ انسانوں کا چل رہا ہوگا، الی جنت زمرا، جنت کی طرف وہ جا رہے ہوں گے، کالمز اینڈ کالمز آف ہیومینٹی، آگے فرشتے کھڑے ہوں گے ان کے لیے، وہ ان کو کہیں گے قالوا سلام علیکم، ہماری طرف سے سائیں سلام عرض ہو جناب کو، تو وہ سلام کریں گے۔ تب تم، وہ کہے گا میدان مار آئے ہو، جیت گئے ہو بازی، فادخلوها خالدین، اللہ نے تیرے لیے جنت سجا رکھی ہے، جاؤ اس میں۔ اسلام کو امپریکٹیکیبل کہہ کے اس کو سیکنڈ پرائرٹی میں رکھ کر طاغوت اور کفر کے کلچر کو اپنا کر اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا، یہ بات طے۔ اگر اللہ راضی ہوگا تو وہ اس بات پر راضی ہوگا کہ تیرے زندگی میں کہاں تک محمد اور رسول اللہ کی سنت خیر الانام کا رنگ ہے، کس پر وہ راضی ہوگا۔ میرے بھائی، اسلام اللہ کا انعام سمجھو، یہ چل چلاؤ آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے۔ علماء نے بڑے عجیب عجیب انداز میں واقعات لکھے۔ آدمی جب اللہ کی حضوری میں آتا ہے اور وہ اس کو عطا فرماتا ہے، انعامات دیتا آتا ہے، اس کا مزاج بدلتا آتا ہے، اس کی ذہنی سوچ بدل جاتی ہے۔ اللہ کی حضوری میں آ کر اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ اس حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اللہ ہمتاً اس کے انعامات برساتا رہتا، وہ جنت سے ماوراء الورا تعلق چلا جاتا۔ یہ احوال بھی علماء نے لکھے ہیں، اور بڑے خوب لکھے، عجیب لکھے ہیں۔ تمیم الدروطی ایک آدمی ہوا ہے، بہت بڑا آدمی، امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کے احوال اللہ کی حضوری کے وقت بتائے ہیں، لکھے ہیں احیاء العلوم میں۔ وہ فرماتے ہیں جب تمیم الدروطی کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا تمیم جاؤ میرے ملائکہ کے ساتھ میری جنت کی سیر کر کے آؤ۔ ملائکہ اسے لے گئے، جنت گھمائی، ساری سیر کرائی، واپس لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمیم تجھے میری جنت میں کیا پسند آیا؟ اس نے کہا کچھ بھی پسند نہیں آیا، کسی کام کی نہیں، مجھے میرے مطلب کی کوئی چیز مجھے یہاں اچھی نہیں لگی۔ آگے بھی رب کائنات تھا، اسے ارشاد فرمایا تمیم اگر تو مجھے یہ کہتا نا کہ تیری جنت میں مجھے فلاں جگہ پسند آئی ہے، میں تجھے وہ دے دیتا، مگر اپنی کچہری سے اٹھا دیتا، میں کہتا تو اس قابل نہیں ہے، تو جاؤ ادھر کوٹھے اور بوٹوں میں زندگی گزار، تو میرے دربار میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں۔ جب یہ مزاج بن جاتا ہے تو محمد اور رسول اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع جنت کے حصول کی خاطر نہیں، بلکہ اس کا ہو کر اس کے پاس رہنے اور بیٹھنے کی خاطر ہم یہ سارے اعمال کرتے ہیں۔ جب تیرا مزاج یہ ہو جاتا ہے تو پھر ملک الموت بھی جب آتا ہے تو وہ بھی بڑے احتیاط سے بات کرتا۔ یہ احوال بھی موجود ہیں، یہ باتیں بھی موجود ہیں، یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی۔ امام ضیاء الدین رحمہ اللہ ایک آدمی ہوا ہے، وہ
جب اس جہان سے گیا اس کے احوال لکھے ہیں امام غزالی نے احیاء العلوم کی 4 جلد میں۔ جب ملک الموت نے اس کو اس جہان سے اٹھایا اور وہ قبر میں جا سمایا، نکیرین آئے تو اس نے پوچھا کہ ما ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو ضیاء الدین آگے سے فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے؟ یہ سوال پوچھنے کی جرات مجھ سے کیسے ہوئی تجھے؟ مجھے رب کا پتہ نہیں ہے تو تجھے زیادہ پتہ ہے میرے سے۔ میں نے 80 سال امامت کرائی ہے، 40 سال میں نے بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر امامت کروائی ہے، اور 40 سال میں نے وہاں مسجد نبی کے وہاں اس گنبد ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھائی ہے، میں اس کا امام ہوں۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے؟ تو وہ نکیرین جو آئے تھے وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ معذرت کر کے چلے گئے، حضور ہم بس یہی سوال کافی ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ یہ بھی مسلمان ہوئے، یہ بھی اس جہان سے گزرے ہیں، ان کے احوال بھی کتابوں میں موجود ہیں لکھے ہوئے۔ ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہوا ہے، اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ میرے بھائی یہ زندگی جو ہے یہ بلبلا ہے، بلبلا جو تیر رہا ہے اس جہان پر، یہ کسی وقت بھی اس بلبلے کو تھوڑی سی ٹیس لگے گی اور یہ بلبلا وہیں پھٹ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ہر ایک کے اوپر موت کا وقت مقرر ہے۔ انسان کی جب تخلیق اس جہاں ہو رہی ہوتی ہے تو جو وہاں ملک الارحام ہے وہ 4 باتیں حدیث شریف میں آیا انسان کے بارے میں اللہ سے پوچھتا ہے، اس کو کیا بنانا ہے؟ مرد بنانا ہے یا عورت بنانا ہے؟ کیا بنانا ہے؟ پھر پوچھتا ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ پھر پوچھتا ہے یہ کافر مرے گا یا مسلمان مرے گا؟ اور پھر 4تھا سوال پوچھتا ہے یہ کہاں مرے گا، کس جگہ اس کا انجام ہوگا؟ یہ اللہ بتا دیتا ہے، پھر اس کی تخلیق شروع ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے بھئی؟ ایسے افسانوی نظام ہے انسان کی حیات و ممات کا، اس کو پتہ ہوتا ہے سارا۔ تو جو انسان اس جہان میں اس حقیقت کو سمجھ کر یہ سارا کچھ کرتا ہے، وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میرے بھائی باتیں تو آپ جتنی کرتے جائیں گے، مختصر یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی حقیقی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں جب حکم کروں گا تو یہ جہان تیری پلک کی جھپک سے پہلے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ کلمح البصر او ہوا اقرب، کہتے تیری آنکھ کی جھپک سے پہلے یہ جہان کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں کا ہو کر رہنا یہ اچھا فیصلہ نہیں، ہماری زندگی وہاں ہو، وہاں بڑا کچھ ہوگا، وہیں سب کچھ ہوگا، اور اس جہان کے اندر رہ کر وہاں کے لیے سب کچھ کرنا جو ہے یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل انسانیت ہے، تاکہ وہاں جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ کے حضور سرخ روح ہو سکے۔ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، محترم جناب مرحوم و مغفور کرنل آفتاب لطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی منزل نہایت آسان فرمائے، اللہ کریم ان کے لیے اس محفل کا سارا اجر اور ثواب انہیں عطا فرمائے، اللہ کریم ان کی اولاد کو نیکی پر ثابت قدم رکھے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لواحقین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ کریم ان کے طفیل ہماری اس مجلس کو، محفل کو، بات چیت کو، سننے سنانے کو مقبول و منظور فرمائے۔ میرا خیال ہے